ان کو بھی پتہ چلا کہ فرانکفرٹ کے علاقہ میں تو لوگ احمدی لوگ جو ہے وہ اسائلم کر رہے ہیں. ایک آدمی اندر آتا تھا اور وہ انوری صاحب سے اپنی کہانی بیان کرتا تھا، اور انوری صاحب انگریزی میں پھر حب صاحب کو بتاتے تھے، تو حب صاحب اس کا خط تیار کر دیتے تھے جو اس نے دوسرے دن ہوفمان جو وکیل تھا اس کے پاس لے کے جانا تھا. وہاں پر ہمبرگ مشن کا جو بجٹ تھا وہ 550 مارک تھا. آخر زمان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. داستان حیات کی پوڈ کاسٹ کے لیے آج مکرم ڈاکٹر شکیل احمد صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں. پہلے تو ان کو اور اسی طرح دوسرے حاضرین کو میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہوں. اس پوڈ کاسٹ کا آغاز میں چاہتا ہوں کہ بعض بزرگوں کے ذکر خیر سے ہو، کیونکہ اس کے بعد تو پھر اس میں میرے پہلی مرتبہ جرمنی آنے اور ہمبرگ میں قیام کے بارے میں گفتگو ہوگی. بزرگوں میں سے جس چیز نے مجھ پر اثر چھوڑا ہے وہ سید داؤد مظفر شاہ صاحب کی مہمان نوازی کا ایک واقعہ ہے. سید داؤد مظفر شاہ صاحب حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے فادر ان لا ہیں، اور میں جس زمانے کی بات کر رہا ہوں وہ 1963 کی بات ہے. اس وقت میں اور مولوی عبدالسلام طاہر صاحب ایک دورے پر وہاں پر جو فضل عمر اسٹیٹ تھی اس میں دورے پر گئے ہوئے تھے ہم خود عمل احمدیہ کے مہمان اس لحاظ سے، لیکن جب وہ پروگرام ختم ہوا تو مسجد کے قریب ہی شاہ صاحب کی رہائش گاہ تھی، کوٹھی تھی. ہاں، وہ فضل عمر کی بجائے نصرت آباد اسٹیٹ کہنا چاہیے. فضل بھیمرو جو ہے وہ ریلوے اسٹیشن کا نام تھا. تو وہاں ہم یہ نماز مغرب کے بعد گئے ہیں. چارپائیاں وغیرہ پہلے بچھی ہوئی تھیں، تو میاں صاحب خود ہی کھانا وغیرہ لائے اور ہم کو بٹھایا، سب کچھ کیا. رات سونے سے پہلے انہوں نے ہمیں، ان کے پاس لالٹین وغیرہ تھی، اور انہوں نے اس چیز کی رہنمائی کی کہ وہ کونے میں ٹوائلٹس ہیں. رات کو اگر آپ اٹھیں گے تو میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو. اب یہ واقعہ ان سے صادر ہونا بھائی کوئی معمولی چیز نہیں ہے. پچھلے دنوں میں ایک مقالہ دیکھ رہا تھا جس میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی روایات جو ہے وہ بیان کی ہیں. ان میں ان صحابہ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مہمان نوازی ہے اس کے بھی بہت سارے واقعات بیان کیے. وہ سب آپ نے سنے ہوں گے کہ مہمان کا اکرام کرنا چاہیے اور اس طرح. لیکن
ایک چیز جب میں نے پڑھی وہ اس طرح تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کارکنوں کو جو ہدایت دی تھی یا دیتے تھے، اس میں ایک ہدایت یہ بھی تھی کہ بعض وقت کسی کو بیت الخلاء کا ہی پتہ نہیں ہوتا تو اسے تکلیف ہوتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ مہمانوں کی ضروریات کا بڑا خیال رکھا جائے۔ اب یہ مسیح موعود کا فرمان ہے، اور کس طرح مسیح موعود علیہ السلام کے خاندان کے ایک فرد نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ بہرحال اس چیز نے مجھے بڑا متاثر کیا۔ آپ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ آپ کے پاس مہمان آتے ہیں، جماعتی لحاظ سے بھی آپ کو خدمت کرنے کا موقع ملتا ہوگا، لیکن یہ جو ہے چیز اس کا بھی خیال رکھیں، اور یہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت ہے۔ دوسرا واقعہ میں چاہتا ہوں کہ ہم نے اپنی ایک پوڈ کاسٹ میں عثمان چینی صاحب کا ذکر کیا تھا۔ عثمان چینی صاحب یہاں پر جو ہم سالانہ کتب کا میلہ ہوتا ہے، انٹرنیشنل بک فیئر، اس میں ہمارا ہر سال سٹال لگتا ہے، تو چینی صاحب یو کے سے 2-3 مرتبہ آئے، ممکن ہے ایک مرتبہ چائنیز کتب کا ہو مین، تو کتابیں بہرحال ہمارے پاس تھیں۔ جو چیز میں بیان کرنے لگا ہوں اور جس چیز نے مجھے ان کے نیکی اور تقویٰ کی طرف پھر یاد دلائی، وہ یہ ہے کہ الیاس مجھوکا صاحب ہمارے سیکرٹری تبلیغ تھے، ان کے وہ مہمان ہوتے تھے، وہی ان کو لے کے جاتے تھے، وہی آتے تھے۔ تو الیاس مجھوکا صاحب بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم یہاں بیت الصبوح کی مسجد میں داخل ہونے لگے، تو چینی صاحب نے فرمایا کہ رکے رکے، اور پھر اپنی جیب سے ایک رومال نکالا، اور ان کے پاس جو چھڑی تھی اس کا جو نیچے کا حصہ ہوتا ہے جو زمین کو ٹچ کرتا ہے، اس کو انہوں نے صاف کیا، اس کے بعد مسجد کے اندر لے کے گئے۔ گویا کہ اتنی باریک بینی سے وہ ان چیزوں کا خیال رکھے تھے۔ پچھلی دفعہ جب میں نے ذکر کیا تھا تو میں نے بتایا تھا کہ واقعی وہ تقویٰ کی باریک راہوں پر چلنے والے ایک بزرگ تھے۔ بہرحال بزرگوں کے 2 واقعات کے ساتھ میں آج کے جو میری پوڈ کاسٹ ہے، جس کا میرا موضوع جرمنی میری پہلی مرتبہ آمد اور یہاں پر قیام ہے۔ 23 جنوری 1974 کو میں یہاں فرانکفرٹ آیا، اور پھر 27 جنوری کو بذریعہ ریل میں ہمبرگ کے لیے روانہ ہو گیا۔ تو جو مبلغ انچارج تھے یہاں پر، امیر اور مبلغ انچارج مکرم فضل اللہ صاحب انوری، تو انہوں نے وہاں اطلاع دی، اور تاہم وہاں پر جو مبلغ تھے قاضی نعیم الدین صاحب، وہ اس وقت باہر دورے پر تھے، لیکن 2 اصحاب جو تھے، سید منصور احمد شاہ صاحب اور فیض احمد نیازی صاحب، یہ مجھے لینے کے لیے ہمبرگ ہاؤٹ بان پر آئے ہوئے تھے۔ تو ہم اس کے بعد اوبان پر بیٹھ کر مشن ہاؤس میں گئے، انہوں نے کھانے وغیرہ کا انتظام کیا ہوا تھا، ہم کھانا کھا رہے تھے۔ اس وقت پھر جو قاضی صاحب سے وہ بھی دورے سے واپس آ گئے۔ اس وقت ہمبرگ میں 20 سے 25 افراد زیادہ سے زیادہ ہوں گے، اور افریقن تھے، کچھ جرمن تھے،
پاکستانی تھے، اور مجھے ان سب کے نام اللہ تعالیٰ کے فضل سے یاد ہیں۔ ایک طرف سے اگر میں شروع کروں تو ایک جرمن دوست تھے سعید سٹائن ہوزر صاحب، اور پھر شہر میں وہ ذرا ہمبرگ شہر سے باہر تھے، شہر میں جب آئے تو چودھری عبداللطیف صاحب جو پہلے امیر و مبلغ انچارج جرمنی میں رہے ہیں، وہ اپنی فیملی کے ساتھ مقیم تھے۔ اسی طرح شہر کے ایک حصے میں ان کے داماد چودھری نذیر احمد صاحب، وہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ موجود تھے۔ اس کے علاوہ ہمارے افریقن دوست جو ہے وہ مسجد کے قریب ہی رہتے تھے، اور ان میں ڈاکٹر مبارک عصائے قوازی جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہاں آئے ہوئے تھے، بعد میں وہ پھر پی ایچ ڈی کر کے اپنے وطن واپس گئے ہیں گھانا۔ اور اسی طرح پھر ایک دوست سلیمان ایسومان تھے، اسی طرح ایک دوست کلیم آدے بایو تھے، اور اکیلے بعض افراد یہاں پر تھے پاکستانی۔ ایک تو ہمارے وہی مبلغ صاحب ہیں، ان کے کزن تھے علیم قاضی صاحب، اور ان کے علاوہ پھر رانا جمیل احمد صاحب تھے، اور محمود احمد خان صاحب تھے، اور پھر ایک اور لڑکا میں کہوں گا جو کہ 2-3 سال ہوئے میں فرانس گیا تھا تو وہاں مجھے ملا، بہت ہی چھوٹے قد کا۔ وہ ہاؤٹمان ہوپ پر اخبار بیچتا تھا، اسماعیل اس کا نام تھا۔ خیر اس نے بھی مجھے پہچان لیا، میں نے بھی اس کو پہچان لیا۔ اور اس کے علاوہ پھر بریمن میں ایک فیملی تھی، ایڈانگ سوہنڈر صاحب، اور ہلڈسہائم میں ایک جرمن احمدی تھے فرٹز سعید کٹشمر صاحب، اور میرے خیال میں یہی کچھ احباب ہوں گے۔ اس کے علاوہ مشن کے ساتھ کچھ لوگوں کا تعلق تھا جو جرمن تھے، یوں کہہ لیں کہ کچھ ان کے قاضی صاحب کے زیر تبلیغ، ان میں بہرحال کچھ مسلمان تھے۔ اور اس وقت یہ جنوری فروری 1974 کی میں بات کر رہا ہوں۔ یہ ٹائم لائن اس لیے میں نے بتائی ہے کہ 1974 کے بعد جب فیصلہ ہمارے خلاف ہوا ہے 7 سپتمبر کو، تو پھر یہ ایسے کوئی دوست جو جرمن پہلے مسلمان کہلاتے تھے، مسلمان تھے، مسجد میں آ جاتے تھے، احمدی نہیں تھے، احمدیوں کا نام تو میں نے پہلے لے دیا ہے، اور یا عیدین پر افغانستان سے آئے ہوئے کچھ مسلمان افغانی وہ آ جاتے تھے، لیکن 7 ستمبر کے فیصلے کے بعد پھر یہ لوگ نہیں آئے ہمارے پاس۔ تو وہاں پر جب میں آیا ہوں تو بہرحال 2-4 دنوں میں یوں کہنا چاہیے کہ قاضی صاحب نے مجھے چارج جو دینا تھا وہ دے دیا، اور یہ کہہ دیا کہ بھئی آپ سنبھالیں، اور پھر وہ اپنی واپسی کی تیاری میں لگ گئے۔ کوئی 10-15 دنوں کے بعد وہ پھر واپس چلے گئے ہوں گے، اور اتنے عرصے میں میں نے بہرحال مشن کا جو سارا انتظام ہے وہ سنبھال لیا۔ اور یہ دوست جن کا میں نے ذکر کیا ہے کچھ، یہ بہرحال اس وقت آتے تھے، اور مجھے یاد ہے کہ 2-3 مہینے کے بعد ہی ایک اسکول سے مجھے دعوت ملی کہ لیکچر کے لیے آئے۔ میں نے کچھ زبان تو سیکھی ہوئی تھی اسلام آباد سے، پاکستان سے، تو بہرحال میں اپنے ساتھ سید منصور صاحب کو لے گیا۔ تو اب وہاں کی زبان سیکھی ہوئی اور ان بچوں کا ایکسنٹ، یہ تو
بڑا مشکل تھا، لیکن پھر بھی وہ جو سوال کرتے جہاں ضرورت پڑتی میں شاہ صاحب سے پوچھ لیتا تھا. وہ شاہ صاحب نے کوئی زبان باقاعدہ سیکھی ہوئی تو نہیں تھی، لیکن یہاں رہتے تھے، لہٰذا وہ سمجھ جاتے کہ یہ چیز ہے. تو اس وقت پھر میں نے بہرحال آگے سوالات کے جوابات دیتا. اس کے بعد کلاسیں بھی یہاں مشن ہاؤس میں آتی رہیں. ایک بات کا میں شروع میں ذکر کر دیتا ہوں کہ میں یہاں پر ایک مرتبہ آیا یہ 74 میں، اور سن 1978 میں میری واپسی ہوئی. پھر میں 1982 میں بھی آیا، اور پھر 84 میں میری واپسی پاکستان ہوئی. تو اس زمانہ میں خاص طور پر جو 1977 تک کا زمانہ ہے میرے قیام کا، میں کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت تک جرمنی میں اسلام کے ساتھ پولیٹک کو یا ٹیرورزم کو نہیں ملایا گیا تھا. اس لیے جو کلاسیں یا جو احباب مشن ہاؤس میں آتے تھے یا ہم ان کے پاس جاتے تھے تو کوئی مجھے اتنی مشکل نہیں ہوتی تھی ان کے ساتھ گفتگو کرنے میں. اب جس طرح یوں کہیں کہ 80 کے دہائی کے بعد جرمنی میں خاص طور پر اسلام کے ساتھ ٹیرورزم کو نفی کر دیا گیا ہے اور پولیٹک آ گئی ہے. پہلے زیادہ مذہبی سوالات ہوتے تھے، یہ عورت کا کیا سٹیٹس ہے، جی اس کا کیا مرتبہ ہے، جی عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر فوت ہوئے نہیں ہوئے، اور بائبل کیا کیا مقام ہے، قرآن کیا ہے، یا پھر اسلام کیا ہے، اسلام کے ارکان کیا ہے. ایسی باتیں ہوتی تھی تو میں بخوبی کر لیتا تھا. لیکن یقین جانے آج 50 سال گزر گئے ہیں، اگر آج میں ان کے ساتھ کرنے لگوں جو اس وقت صورتحال ہو گئی ہے تو میرے لیے بہت مشکل ہے. تاہم یہ خدا کا شکر ہے کہ اس وقت ہمارے یہاں کے پلے بڑے مبلغ جو ہیں وہ روحانی کے ساتھ اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال و جواب کر رہے ہیں. تبلیغ کا شعبہ بھی ایسے پروگرام آرگنائز کر رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں ہیں. بہرحال میں واپس اسی طرف چلتا ہوں جو میں بیان کرنے لگا تھا کہ اس وقت جو جماعت کا وہاں پر ہمبرگ مشن کا جو بجٹ تھا وہ 550 مارک تھا، اور یہ چندہ دینے والے تو یہ چند لوگ تھے. یہ پاکستانی جو ہیں ان کے بھی کوئی چندہ وغیرہ نہیں تھا، جو اکیلے تھے. جو فیملیاں تھیں ان کا کچھ وہ بھی تھوڑے تھوڑے، اور جرمنوں کے بھی بہت تھوڑا چندہ 15 یورو، کچھ بھی نہیں تھا. لیکن اس زمانہ میں جب یہ صورتحال تھی تو خدا تعالیٰ نے، میں کہوں گا کہ باہر سے ایک شخص کو بھیج دیا. ان کا نام کا تو ذکر میں نے پہلے کیا ہے. وہ ایک ڈپلومیٹ تھے جو انڈونیشیا سے آئے تھے، اور وہ بریمر ہاون میں وہاں پر وہ مقیم تھے اور اس مشن کے ساتھ تعلق تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے. اس اکیلے شخص کا ماہوار 450 مارک چندہ آ جاتا تھا. تو عملی لحاظ سے وہاں کے اخراجات کو کور کرنے کے لیے وہ ایک شخص ہی جو باہر سے آیا تھا وہ کر رہا تھا. تو بہرحال مشن کا یہ بجٹ تھا. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جماعت جو ہے، ہاں یہاں آگے بڑھنے سے پہلے ایک دوست کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو کہ ایک صاحب کا کہنا چاہیے، جو کہ میرے ایک دوست کے عزیز تھے، اور مکرم عطا اللہ صاحب، عطا اللہ یوسف بعد میں
انہوں نے اپنے نام کے ساتھ لگایا یا چودھری عطاء اللہ. تو ان کے کزن تھے ڈنمارک میں عبدالباری احمدی صاحب. انہوں نے مجھے فون کیا کہ بھئی میرا کزن آنا چاہتا ہے، اس کا یہاں ڈنمارک میں اسٹے ختم ہو گیا ہے تو وہ یہاں رہنا چاہتا ہے آپ کے پاس. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جتنی دیر وہ ڈنمارک میں رہا ہے وہ مشن ہاؤس میں رہا ہے، وہ احمدی نہیں تھا، یہ انہوں نے بتا دیا. اور بہرحال اس وقت حالات ایسے نہیں تھے جیسے کہ آج کل ہیں یا بعد میں ہیں، تو اس کو میں نے پھر مشن ہاؤس میں رکھا. اور مشن ہاؤس ہمارا ہمبرگ کا جو ہے فضل مسجد کا، وہ اس کا تہہ خانہ بھی ہے، اور اس تہہ خانے میں کمرے بھی ہیں اور کچن بھی ہے، اور یوں سمجھیں کہ واش روم بھی کسی حد تک وہاں پر ہے. تو وہ وہاں باہر رہتا تھا اور اپنا پکاتا تھا، اپنا کھاتا تھا، اور نمازی تھا. بہرحال اس نے اذان دے دینی اور میں نے نماز پڑھانی، اور کوئی دوست آگے وہ شامل ہو جاتے تھے. تو اس طرح بہرحال 2-3 مہینے گزرنے کے بعد وہ واپس ڈنمارک چلا گیا. اور جانے سے پہلے اس نے یہاں بیت فارم پور کر دیا. اور اس کے بعد بہرحال ایسا اتفاق ہوا کہ 27 اکتوبر کی بات ہے، مجھے ڈنمارک جانے کے لیے کہا گیا. 2-3 دن پہلے کہا گیا کہ آپ وہاں چلے جائیں، وہاں پر جو مبلغ ہیں سید جواد علی صاحب وہ بیمار ہیں، انہوں نے واپس پاکستان جانا ہے، تو آپ وہاں مشن کا چارج لیں. تو 2 دن تیاری میں لگ گئے. تو میں 27 اکتوبر کو وہاں چلا گیا، اور پھر وہاں میں رہا ہوں کوئی اگلے سال مارچ تک. مارچ میں جب میں واپس آیا تو اس وقت جو مبلغ انچارج تھے انہوں نے مجھے کہا بھی فرانکفرٹ آ جاؤ. میں فرانکفرٹ آ گیا. البتہ یہ بتا دوں کہ جس وقت میں وہاں پر گیا تھا ڈنمارک، تو یہاں ہم فرانکفرٹ میں ایک اور بھی مبلغ تھے ملک منصور احمد عمر صاحب، تو وہ میری جگہ ہمبرگ میں پھر چلے گئے تھے، انہوں نے چارج لے لیا تھا. وہ کام کرتے رہے، لیکن مئی کے مہینے میں تقریباً پھر امیر مشن انچارج صاحب نے ان کو یہاں بلا لیا اور مجھے وہاں بھجوا دیا. اس کے بعد پھر میں 1978 مارچ تک وہاں ہی رہا ہوں. اور یہ وہ عرصہ ہے کہ جس میں پھر احباب جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے، اور جو 1-2 وہاں پر ہمبرگ میں بھی تھے ان کو بھی پتہ چلا کہ فرانکفرٹ کے علاقہ میں تو لوگ احمدی لوگ جو ہے وہ اسائلم کر رہے ہیں. تو وہ دوست اس طرف آئے ہوئے تھے، بلکہ یونان گئے ہوئے تھے. تو یونان سے انہوں نے مجھے فون کیا کہ فرانکفرٹ میں تو اس طرح ہے امام صاحب، آپ بھی کچھ کریں. تو میں نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے، آپ وہاں سے آتے ہوئے ہاں فرانکفرٹ سے معلومات لیتے آئیں، اور پھر ہم انشاءاللہ العزیز یہاں بھی کریں گے. تو بہرحال پھر ان کو لے کر محمود خان صاحب کو میں پھر شہر میں گیا، اور جہاں دیکھتے تھے کوئی ریسٹورنٹ والٹ یا اس طرح کے کوئی الفاظ، لیکن عام طور پر لوگ کہنے لگے کہ بھئی یہ عزول کیس ہم نہیں لیتے. تو پھر ہوتے ہیں، ہر فیلڈ کے ہوتے ہیں. تو بہرحال کوئی شخص ہمیں مل گیا اور پھر ہم نے وہ کیس شروع کر دیے. تو اس کا آغاز ہو گیا، اور اتنے میں وہ جن چودھری عطاء اللہ صاحب کا میں نے ذکر کیا ہے وہ بھی کسی وقت وہاں سے واپس آ گئے ڈنمارک سے. جب میں یہاں آیا تو دیکھا کہ وہ یہاں پر ہیں. اب وہ بیت تو کر کے گئے تھے، وہ تھے احمدی،
اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ خطرہ، تو واقعی خطرہ تھا۔ اب تو خطرات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں یعنی 84 کے بعد، لیکن اصولی لحاظ سے اس وقت بھی تھا کہ اگر میں واپس اپنے وطن جاتا ہوں تو مجھے کیا کہیں گے لوگ، نعوذ باللہ من ذالک، تم قادیانی ہو گئے ہو۔ تو اس لیے میں وہاں واپس نہیں جانا چاہتا۔ اس نے بھی اسائلم کے لیے اپلائی کر دیا، دوسرے لوگ بھی بہرحال جو آ رہے تھے۔ اور وہاں پر ہمبرگ میں زیادہ تر لوگ وہ آئے کہ جو کہ پہلے یہاں فرانکفرٹ میں جو لوگ آئے تھے ان کو کسی حد تک یہاں پر ہی قیام کا موقع ملا، یعنی یہاں کے جو بیہیورڈ ہیں فرانکفرٹ کے، وہ ان کی اپلیکیشن یا درخواست لے رہے تھے، اور ان کو پھر جو امیر مشین انچارج تھے ان کی رہنمائی کرتے تھے اور ان کی ترجمانی کا بندوبست کرتے تھے، وہ قلعہ کے پاس لے کے جانے کا بندوبست کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے اس زمانے میں مکرم ہدایت اللہ حفظ صاحب انوری صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور جو پاکستان سے آئے ہوئے لوگ ہوئے تھے وہ باہر کھڑے تھے، انتظار کر رہے تھے۔ ایک آدمی اندر آتا تھا اور وہ انوری صاحب سے اپنی کہانی بیان کرتا تھا، اور انوری صاحب انگریزی میں پھر حفظ صاحب کو بتاتے تھے، تو حفظ صاحب اس کا خط تیار کر دیتے تھے جو اس نے دوسرے دن ہوفمان جو وکیل تھا اس کے پاس لے کے جانا تھا۔ تو اس طرح ان کا کیس تیار ہوتا تھا۔ تو بہرحال یہاں پر پھر ایک وقت آیا کہ بھی انہوں نے کہا کہ بھی ہم زیادہ لوگ تو نہیں فرانکفرٹ سٹی میں رکھ سکتے، ہماری اتنی کیپیسٹی نہیں ہے۔ تو جماعت نے پھر ان لوگوں کو گائیڈ کیا کہ بھائی آپ ادھر آتے ہیں، ہمبرگ میں بھی ہمارا ایک مشن ہے، آپ وہاں جائیں اور وہاں پر بھی انشاءاللہ آپ کو انٹرٹین کیا جائے گا۔ تو انہوں نے ان کا رخ اس طرف کر دیا، تو وہاں پھر لوگ آنے شروع ہو گئے، لیکن وہاں پر بھی کچھ دیر تک لوگ آتے رہے اور ہمبرگ شہر میں کچھ دیر تک ٹھہرے، لیکن انہوں نے کیا کیا، ان کی بھی جو کیپیسٹی تھی جب پوری ہو گئی تو انہوں نے ان کو جو سینٹرل آفس فار دی ریکگنیشن آف ریفیوجیز ہے سیرنڈورف میں، وہاں بھیجنا شروع کر دیا، اور پھر جتنے لوگ آئے یہاں ٹھہرے اور وہاں جاتے رہے۔ لیکن جتنے لوگ یہاں مشن ہاؤس سے ہو کے جاتے تھے بہرحال ان کی اٹیچمنٹ ہو جاتی تھی اتنی دیر میں۔ 2-3 مہینے انہوں نے یہاں خدمت بھی کرنی، نمازیں بھی پڑھنی، اور میل جول بھی تھا سارا کچھ۔ تو وہ جب سیرنڈورف پہ، وہ ان کا اپنی ایک پالیسی ہے کہ ریفیوجیز کو ایک جگہ پر نہیں رکھتے، مختلف جگہوں پر بھیجتے ہیں، اور بلکہ ان جگہوں پر بھیجتے تھے۔ اس وقت زیادہ ویکنسی کام کی تھی برٹش آرمی میں، جو کہ ہالینڈ کے بارڈر پر ان کے کیمپس وغیرہ تھے، تو اس طرف بھیجتے تھے۔ تو بہرحال یا مختلف جگہوں میں ان کو بھیجتے تھے۔ تو یہ اللہ کی تقدیر کے ذریعے یہ ہمارے پھر مشن بنتے گئے، جہاں جہاں ہمارے احمدی گئے، پھر ایک جگہ زیادہ زیادہ افراد جاتے تھے، ایک کیمپ میں چلے گئے، یہ شہر ہے، پھر اور شہر میں چلے گئے، پھر اور شہر میں چلے گئے۔ اس طرح ساری جرمنی میں جب یہ لوگ پھیلے ہیں تو بہرحال ہماری جماعتیں بھی ساتھ ساتھ پھیلتی گئیں۔ تو ان لوگوں کی تعلیم و تربیت تبلیغی لحاظ سے تو یوں کہنا چاہیے کہ یہ سٹی میں جہاں مسجد تھی ہمبرگ میں، وہاں پر وفود کا آنا اور ہمارا ان کے پاس جانا، یہ ایک طریقہ کار تھا۔ اور یہ جو ہے فولڈر وغیرہ تقسیم کرنے یا تبلیغی سٹال لگانے، یہ پھر نسبتاً بعد کی بات ہے۔ لیکن
یہاں میں یہ ذکر کر دوں کہ اس زمانہ میں لٹریچر بھی ہمارے پاس بہت کم تھا. جرمن زبان میں ترجمہ موجود تھا قرآن مجید کا، اور اسلام کے اقتصادی نظام کا ترجمہ موجود تھا، اور رسالہ جو دیر اسلام ہے یہ سوئٹزرلینڈ سے چھپتا تھا اور یہاں آتا تھا، اور ادھر سے ہی ایک اور بلیٹن بھی آتا تھا. تو ہمارے پاس دیر فرحائسن مسیح یہ بھی ایک کتاب تھی جو مرزا مبارک احمد صاحب جو وکیل تبشیر وکیل اعلیٰ تھے، ان کی جلسہ سالانہ کی تقریر تھی، اس کا ترجمہ ہے جرمن میں. تو اس طرح کا لٹریچر تھا. اور مجھے باہر جب میں جاتا تھا تو مشکل پیش آتی تھی. بہرحال اس مشکل کو حل کیا، یعنی ہر جگہ کے لیے تعارف لیکچر تیار کرنا، کچھ کرنا، وہی چیزیں جو تھی پھر بنیادی انہیں کو پھر میں نے 1978 میں اکٹھا کر کے آئین فیورنگ ان دین اسلام کے نام سے ایک کتابچہ شائع کر دیا. تو لہٰذا عام وہ چھوٹا سا کتابچہ تھا عام تقسیم کے لیے، کیونکہ اس وقت جو ماحول تھا وہ پھر جب ہم اپنا تعارف کرواتے ہیں تو وہ کہ مسجد سے آئے ہیں، یا میں کہتا ہوں میں امام مسجد ہوں، تو پھر مسجد کیا ہے، اسلام کیا ہے، اسلام کے ارکان کیا ہے، اور اس کے رسم و رواج کیا ہے، یہ ساری باتیں جو ہے وہ پوچھتے تھے. تو ان سب کو سم اپ کر کے میں نے اس میں لکھ دیا تھا. تو ہمارے دوستوں کے ہاتھ میں یہ بھی ایک لٹریچر ہو گیا. اس کا ذکر میں نے اس لیے کیا ہے کہ وقت کے ساتھ بہت تبدیلی آئی ہے. اب اس وقت جو ہماری لٹریچر کی یعنی 50 سال بعد جو صورت حال ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے بے شمار کتابیں ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تمام کتب کا ترجمہ وہ جرمن زبان میں ہو چکا ہے. اکثر کا تو شائع بھی ہو چکا ہے، ممکن ہے چند کتابیں ایسی ہوں جو ابھی شائع نہیں ہوئی لیکن ترجمے ہو چکے ہیں. اور باقی بھی کتب یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کے سیٹ اور دیگر اسلامی کتب یعنی حدیث کی کتابوں کے سیٹ وغیرہ، اور مختلف زبانوں میں قرآن مجید کے تراجم، یہ اور مختلف زبانوں کا لٹریچر، یہ سب چیزیں آج موجود ہیں. آج سے نہیں بلکہ میں کہتا ہوں کہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حفظ صاحب کو یہ ایک خوبی دی تھی. وہ شرفٹ اسٹیلر تھے، رائٹر تھے، شاعر بھی تھے. انہوں نے پھر بہت سی کتابیں کہہ لیں یا کتابچے کہہ لیں وہ انہیں لکھے ہیں. اور ان کی زندگی میں وہ 2008 میں فوت ہوئے ہیں. اس وقت تک بھی ہمارے یہاں کے لٹریچر کے 100 ٹائٹل شائع ہو چکے تھے. تو بہت لٹریچر انہوں نے پروڈیوس کیا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی خدمات کو قبول کرے. تو یہ تبلیغ کے لیے جو ہے بیسک مقصد تو بہرحال مبلغ کا تبلیغ بھی ہے، تربیت بھی ہے، دونوں کام ساتھ ملے ہوئے ہیں. آپ کسی چیز کو بھی پیچھے نہیں کر سکتے. تو جب تنظیم بہرحال باہر کی جو جماعتیں میں نے بتایا ہم ان کے دورے پر جاتے تھے، اس دورے میں پھر اپنے جو ممبران ہیں ان کی یوں کہ تجنید کرنی، ان کو چندوں کے لیے کہنا. طریق یہ ہوتا تھا جہاں جاتے تھے ان میں سے کسی ایک دوست کو سیکٹری مقرر کر دیا. ابھی صدر کا لفظ ہم استعمال نہیں کرتے تھے، تو سیکٹری استعمال کر دیا. وہی ان کا کوئی اجلاس بلا لیتا تھا، وہی ان سے چندہ لے لیتا تھا، مشن ہاؤس میں بھیج دیتا تھا. اور پھر ان لوگوں کے جو یہاں سے گئے ہوئے تھے ان کے کیس ہمبرگ میں وکلاء کے پاس تھے. تو کیس اتنی جلدی ایکسیپٹ تو نہیں ہوئے اسائلم کے.
4 سال لگ گئے، 8 سال لگ گئے، اس سے بھی کئی لوگوں کے زیادہ کیس جو ہے وقت لگ گیا۔ تو یہ لوگ جو ہے پھر یہ ہوتا تھا کہ ہماری وہاں پھر اپیل کروا دی جائے جب کیس ریجیکٹ ہوتا تھا۔ تو بہرحال میں وکلاء کے ساتھ ایک مسٹر برونز تھا اور اسی طرح ایک مسٹر بوڈو برائٹ ہارٹ تھا اور ان کے ساتھ لنک تھے، تو ان کو پھر کہہ دیتا تھا کہ بھی اس کی اپیل کر دو، پیسے آ جائیں گے، اور یہ لوگ پھر مجھے پیسے بھیج دیتے تھے اور میں آگے وہ وکیل تک پہنچا دیتا تھا، اور اپیل پھر بر وقت ہو جاتی تھی ان کے آنے کے بغیر ہی۔ جہاں تک اس کا کوئی مواد بتانا ہے، ذاتی مواد تو پہلے بتا چکے ہوتے ہیں، اب ذرا جماعتی سپورٹ اور چاہیے ہوتی، وہ پھر ہم بتاتے تھے۔ بہرحال باتوں سے بات نکلتی ہے، میں نے کہا کہ وہ اپنے وکلاء کے لیے پیسے بھجواتے تھے، منی آرڈر آتے تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص کا، وہ اب بھی زندہ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ، جماعت کے ساتھ منسلک ہے، اس کا منی آرڈر آ گیا اور تقریباً وہی اماؤنٹ تھا 200 یورو مارک کا، تو وہ چندہ نہیں دے رہا تھا کو 1.5-2 سال سے، اور جماعت کے ساتھ اس کا کوئی لنک نہیں تھا۔ لہذا میں نے اس کو، البتہ میں اس کو، ہم ایک ماہوار بلیٹن بھی وہاں سے نکالتے تھے۔ یہ جو احمدیہ بلیٹن ہے اس وقت شعبہ اشاعت جرمنی سے شائع ہو رہا ہے، جس کے ایڈیٹر، چیف ایڈیٹر مکرم مولانا الیاس منیر صاحب ہیں، تو اس کو کوئی 2 ورقے کی صورت میں ہم نے وہاں سے شروع کیا تھا، اور اس اخبار احمدیہ، پہلے بلیٹن پھر اخبار احمدیہ، نام بھی ساتھ ساتھ، تو وہ اس کو بھیجتا تھا، اور باقاعدہ جو ڈاک سارے جماعتوں کو جاتی تھی، اب وہ جماعتیں ہو چکی تھیں، وہ اس شخص کو بھی جاتی تھی۔ سارے لوگ جماعتوں میں منسلک نہیں تھے، بعض جو دور دور رہتے تھے ان کے ساتھ ہم براہ راست رابطہ رکھتے تھے، تو وہ ڈاک ان کو بھی جاتی تھی، اس شخص کو بھی جاتی تھی۔ تو اس کی طرف سے 200 یورو آ گئے، تو میں نے پوچھا کس لیے؟ کہنے لگا چندہ ہے۔ تو بہرحال میں پھر بڑا خوش ہوا کہ بہرحال اتنی دیر سے وہ لا تعلق تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈال دیا اور اس نے پھر چندہ دینا شروع کر دیا۔ بعد میں وہ جس جماعت میں تھے، میں نام نہیں لوں گا، اس کے وہ صدر جماعت بھی رہے۔ تو ایک بات، یہ جو باتیں میں نے اس وقت لکھی ہیں، میں کہہ رہا ہوں، تو میں نے جو اپنی بایوگرافی لکھی ہوئی ہے، من عانم کے من دانم، جو کچھ سال پہلے میں نے شائع کی تھی، اس میں بھی یہ چیزیں بہت حد تک موجود ہیں۔ ایک اور بات جو میرے ذہن میں ہے کہ ایک دفعہ یہ جب دوست آئے ہوئے تھے، کون کب آیا ہے، یہ پھر چیزیں میں نے، اس کو میں نہیں بیان کرتا، وہ بہتر جانتے ہیں کہ کون کب آیا ہے، اور میں اگر بیان کروں تو آگے پیچھے ہو گیا۔ لیکن جس وقت میں وہاں پہنچا ہوں، جو اس وقت تھے، ان سب کے نام میں نے بیان کر دیے۔ ان میں سے بھی شاید کسی کا نام رہ گیا ہو، لیکن یہ میرے لیے سیف سائڈ پر ہے، ورنہ کوئی کہے گا میں اکتوبر میں آ گیا، آپ نے کہا دسمبر میں آ گیا، کوئی کہہ گیا، تو اس لحاظ سے میں ان کے نام نہیں لیتا۔ لیکن دوست آتے رہے، تو ایک دوست تھے جو اب فوت ہو چکے ہیں، چودھری نعیم الدین وسیم صاحب، اس کے بھائی بھی تھے، بعد میں آئے چودھری نصیر الدین صاحب، وہ بھی فوت ہو چکے ہیں۔ وہ ایک دن مسجد میں آئے، یہ کچھ وقت گزر چکا ہوگا، تو مسجد میں اس وقت جب میں آیا ہوں تو ہیٹنگ بھی نہیں ہر وقت ہوتی تھی، ہیٹنگ موجود تھی، لیکن چونکہ اتنے نمازی نہیں آتے تھے، لہٰذا جمعے کے روز یا بوقت ضرورت اس کو آن کیا جاتا تھا، اور مسجد کے درمیان میں ایک اچھا قالین بچھا ہوا تھا،
مطلب عام ٹیپش آج کل والے یہ اتنے نہیں تھے، یہ بھی ہوتے ہوں گے، پر ادھر قالین تھا ایک، لیکن وہ ساری مسجد کو کور نہیں کرتا تھا، تو درمیان میں تھا۔ تو وہ آئے، وہ مجھے کہنے لگے امام صاحب اور میں آپ کو لے کے چلتا ہوں قالینوں کی دکان پر، اور وہاں سے جو آپ قالین پسند کریں گے وہ ہم لے آتے ہیں، میں اس پے کروں گا اور یہ مسجد میں ہم بچھا دیتے ہیں۔ تو بہرحال ہم نے ایسے کیا، اور اس طرح پھر یہاں پر یہ جو دوست ہیں احباب، میں نے کہا کہ جتنی دیر یہاں رہتے تھے یہ جماعت کے ساتھ انٹیگریٹ ہو جاتے تھے۔ انٹیگریٹ اس طرح ہوتے تھے کہ یہ ان کے پاس بھی وقت ہوتا تھا، مسجد میں آ جاتے تھے، کوئی اخبار رسالہ وہ بھی پڑھ لیتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، اور بعض وہاں پر بہرحال چائے بھی بنائی، کھانا بھی بنایا، کھایا پیا اس طرح۔ پھر مسجد کی جو صفائی ہے، اور خاص طور پر جو گارڈن کی صفائی ہے، اور جو باہر باڑ لگی ہوئی تھی اس کا جو کاٹنا ہے، تو اور اسی طرح جو برفوں کا موسم ہے اس میں اپنے فٹ پاتھ کو صاف کرنا جو ہے، تو یہ بہرحال اکیلے مبلغ کا کام تو نہیں ہے، اور ہم کسی سے کروا بھی نہیں سکتے تھے، تو یہ سارے دوست پھر آ کے یہاں کام کرتے تھے۔ تو میں اس کو کہتا ہوں انٹیگریشن۔ تو ان میں پھر بہرحال مشن کا کام کرنا، وقار عمل کرنا، یہ ساری چیزیں، اور اخراجات بھی سامنے دیکھتے تھے۔ پھر ان لوگوں کے جو کام تھے اس کے لیے لے کے جانا، ان کو فرموں کو فون کرنا، اور بہرحال جب ان کی آمدنی شروع ہوئی ہے تو انہوں نے اپنے آپ چندہ دینا۔ یہ سب احمدی تھے، مخلص گھرانوں کے تھے، اور یہ سب چیزوں کو جانتے تھے۔ اب میں ایک ذکر کرنا چاہتا ہوں، بہرحال انشاءاللہ یہ ہماری پوڈ کاسٹ ناظرین کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ مکرم ڈاکٹر شکیل صاحب نے میرے حالات زندگی ریکارڈ کرنے کے لیے اجازت لی ہے۔ انہوں نے جب مجھے کہا تو میں نے باہر مرکز سے میں لکھا تو حضرت خلیفۃ المسیح ایۃ اللہ بنصر عزیز نے اس کی اجازت فرمائی۔ تو اس لحاظ سے انہوں نے جب اس جس کو ہم کہتے ہیں حالات زندگی، وہ داستان حیات ہی ہے، تو اب باقاعدہ اس پوڈ کاسٹ کا نام داستان حیات رکھ دیا ہے۔ آخر زمان ہے، سنبھل جاؤ کہ وقت